آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گہری تحریر پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کلام، روح کی لازمی خوراک، اور اس کی بنیاد جو ہے وہ بائبل کی ایک مشہور آیت ہے، متی 4:4۔ جی ہاں، انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا۔ بالکل، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہماری کوشش رہے گی یہ سمجھنے کی کہ یہ مختصر سا متن خدا کے کلام کو جسمانی خوراک سے بھی زیادہ بنیادی ضرورت کیوں سمجھتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ تحریر شروع ہی ایک کافی بڑے دعوے سے ہوتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ خدا اگر چاہے تو انسان روٹی کے بغیر جی سکتا ہے، جیسے یسوع 40 دن رہے۔ 40 دن؟ ہاں، لیکن خدا کے کلام کے بغیر جینا ممکن نہیں۔ یہ تو واقعی چونکا دینے والی بات ہے۔ عام طور پہ تو ہم سمجھتے ہیں بھائی کھانا پینا روٹی یہ تو سب سے پہلی ضرورت ہے۔ بالکل، یہ عام سوچ کو الٹ دیتی ہے۔ تو یہ متن اس بڑے دعوے کی وجہ کیا بتاتا ہے؟ یہ صرف کہنے کی بات تو نہیں ہوگی؟ نہیں، صرف الفاظ کی بات نہیں ہے، آپ نے صحیح پکڑا۔ متن کے مطابق یہ کلام جو ہے نا، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اسی کلام سے پیدا ہوئے ہیں اور اسی سے قائم ہیں۔ پیدا ہوئے ہیں؟ اچھا جی، گوئے ہماری زندگی کی اصل بنیاد، ہمارا وجود ہی خدا کے کلام پر ہے۔ روٹی تو بعد میں آتی ہے، وہ ایک ثانوی ذریعہ ہے۔ متن یہ بھی کہتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سنبھالے رکھتا ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے زندگی کا وہ جو کہتے ہیں نا آپریٹنگ سسٹم جیسا ہو گیا۔ بالکل، آپ کہہ سکتی ہیں۔ یہ بہت بنیادی نقطہ ہے۔ اصل زندگی دینے والا اور قائم رکھنے والا خدا خود ہے، اپنے کلام کے ذریعے۔ اچھا، تو پھر متن یہ بھی کہتا ہوگا کہ ہمیں ظاہری چیزوں جیسے روٹی ان پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل، متن یہی یاد دلاتا ہے کہ ظاہری چیزوں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اس اصل غیر مرئی ذریعے یعنی خدا پر نظر رکھنی چاہیے۔ ٹھیک۔ اور اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے نا متن کچھ ایمان والوں کے تجربات کا بھی حوالہ دیتا ہے۔ اچھا، کیسی مثالیں ہیں اس میں؟ جی، جیسے کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ جب وہ شدید غربت میں تھے، روٹی بہت کم ہو گئی تو ان کو بھوک کا احساس بھی کم ہو گیا۔ ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں، یہ حیران کن بات ہے۔ اور کچھ دوسروں کے لیے جب معمول کے سارے سہارے، سارے وسیلے ختم ہو گئے نا، تو خدا نے بالکل غیر متوقع الگ طریقوں سے ان کی مدد کی۔ یہ مثالیں تو اس بات کو پکا کرتی ہیں کہ خدا ہمارے بنائے ہوئے ذریعوں کا محتاج نہیں ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کوشش نہ کریں۔ نہیں، دیکھیں، متن یہ نہیں کہہ رہا کہ کوشش چھوڑ دیں، بلکہ زور اس بات پر ہے کہ ہمارا اصل بھروسہ ان ذریعوں پر نہ ہو، بلکہ اس خدا پر ہو جو ان ذریعوں کا محتاج نہیں۔ یہ ایک طرح سے ترجیحات اور بھروسے کی بات ہے۔ متن کہتا ہے نا، ظاہری چیزوں کے پیچھے نہ دوڑیں، بلکہ اس غیر مرئی خدا کی طرف دیکھیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی بھروسہ اصل ذات پر ہو۔ اچھا، یہ تو ہوئی زندگی کے سرچشمے اور بھروسے کی بات، لیکن متن یہی نہیں رکتا۔ وہ کلام کی ایک اور شاید اتنی ہی اہم ضرورت بتاتا ہے، وہ ہے روحانی دفاع، ہے نا؟ جی ہاں، یہ ایک اور بہت اہم پہلو ہے۔ متن بالکل واضح کہتا ہے کہ شیطان کا مقابلہ صرف خدا کے کلام سے کیا جا سکتا ہے۔ صرف کلام سے؟ جی، گویا یہ روحانی جنگ میں ہمارا ہتھیار ہے، اور متن خبردار بھی کرتا ہے، کہتا ہے اگر یہ ہم سے لے لیا جائے تو ہمارا دشمن ہم پر قابو پا لے گا، کیونکہ ہم جلد نڈھال ہو جائیں گے۔ اوہو، یعنی یہ صرف زندگی اور پرورش ہی نہیں بلکہ حفاظت بھی اسی سے ہے۔ بالکل، کلام زندگی بھی دیتا ہے، قائم بھی رکھتا ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے۔ واہ، تو گویا روح کو صرف خوراک ہی نہیں بلکہ حفاظت اور طاقت سب کچھ اسی کلام سے ملتا ہے، اور متن اس بارے میں بڑا واضح ہے کہ یہ خوراک کہیں اور سے نہیں مل سکتی۔ دنیا کی کوئی کتاب، کوئی فلسفہ، کوئی نہیں، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی واز۔ متن کہتا ہے صرف خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام ہی ایماندار کو سیر کر سکتا ہے۔ صرف خدا کے منہ سے نکلا ہوا؟ جی، یہ کسی بھی انسانی حکمت یا علم سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ براہ راست خدا سے آنے والی زندگی بخش قوت ہے جو روح کے گہری سے گہری ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ لب لباب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ مختصر سی تحریر ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم زندگی کی بنیادی ضروریات کے بارے میں اپنی سوچ بدلیں۔ بالکل۔
یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ روحانی خوراک یعنی خدا کا کلام ہماری بقا کے لیے جسمانی خوراک سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ تو پوری زندگی کی ترجیحات کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر خدا کا کلام واقعی روح کے لیے اتنی ہی ضروری روٹی ہے جتنی جسم کے لیے عام روٹی، تو پھر روزمرہ کی زندگی میں اس روحانی روٹی کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کا اور اس سے واقعی سیر ہونے کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے جو یہ تحریر ہمارے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔